مسیح کے عظیم قادر و جلالی نام میں آپ سب کو بشپ آصف جون کا سلام۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں جرمایہ ٹی وی کے لیے، جس کے وسیلے خدا بڑے خوبصورت اور بابرکت پروگرام جو ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہے، اور خدا اس چینل کے وسیلے اپنی بادشاہی کو قائم کر رہا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ ان پروگرامز کے وسیلے برکت پا رہے ہیں، اور خدا ان پروگرام کے وسیلے آپ کی زندگی میں روحانی بلوغت کو لے کر آ رہا ہے۔ آج بھی ہم ایک بڑے خوبصورت پروگرام جب آسمان سے جواب آئے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ پروگرام لینٹ سیزن کے حوالے سے تیار کیا گیا ہے تاکہ اس پروگرام میں ہم روزوں کی اہمیت کو اور ان تمام باتوں کو سیکھ سکیں جو ہمیں ان روزوں کے دنوں میں سیکھنے کی اور اپنانے کی ضرورت ہے۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں جرمایہ ٹی وی کے لیے، جو آپ کے لیے ایسے پروگرام تیار کرتا ہے جس کے وسیلے آپ روحانی ترقی کر سکیں، برکات کو حاصل کر سکیں، اور آپ کی زندگی میں خدا کا جلال ٹھہرے۔ میں شکر گزار ہوں آج کے دن کے لیے بھی، اور آج اس پروگرام میں میرے ساتھ ایک بہت خوبصورت مہمان، ایک تجربہ کار شخصیت جنہیں خدا نے تقریباً 42 سال سے اپنی خدمت کے لیے چنا اور کھڑا کیا ہے۔ میرے ساتھ آج اس پینل پر خدا کے عظیم خادم ریورنڈ ڈاکٹر اشرف جے ڈین صاحب موجود ہیں، جن کا تعلق ٹرینٹی گاسپل چرچ سے ہے، اور یہ ٹی ٹی بی سی کے پرنسپل بھی ہیں، بائبل کالج بھی چلا رہے ہیں، گزشتہ 42 سال سے چرواہے کی خدمت کر رہے ہیں۔ ممکن کیا خدا نے کہ آج وہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہو سکیں اور کلام کے قیمتی موتیوں کو ہمارے ساتھ بکھیر سکیں۔ سو ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ بشپ صاحب، میں مشکور ہوں جرمایہ ٹی وی کا اور آپ کا جو ہمیشہ ہمیں یاد رکھتے ہیں تاکہ ہم خدا کے کلام کی گفتگو کو جاری اور ساری رکھیں اور لوگ برکت پا سکیں۔ آمین آمین۔ تو آئیے ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم لوگ اپنے پروگرام کا آغاز کریں، ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور ڈاکٹر اشرف جے ڈین صاحب کے ساتھ مل کر دعا کریں گے۔ آئیں دعا مانگیں۔ جلال کے بادشاہ، آج ہمارے دل نہایت شکر گزار ہیں۔ خدا تو ایسے حالات کو ممکن کرتا ہے کہ ہم تیرے کلام کی سچائیوں کو خدا دنیا تک پہنچا سکیں، اور خدا تو نے میڈیا کو ہمارے لیے مہیا کیا ہے، اور جرمایہ ٹیلی ویژن کے لیے شکر گزار ہیں، پاسٹر ایمانویل طاہر صاحب کے لیے اور ان کی ساری ٹیم کے شکر گزار ہیں۔ خدا جن کی رویا میں تو نے وسعت دی، اور باقی زبردست منسٹری کے ساتھ انہوں نے ٹیلی ویژن کا آغاز کیا، اور یقیناً اس ٹیلی ویژن کے وسیلہ سے تیرے کلام کی سچائیاں دنیا تک پہنچتی ہیں، اور لوگ مسیح میں شامل ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں۔ آج بھی خدا اس پروگرام کے لیے شکر گزار ہیں۔ خدا ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کمزور ہیں، جب تک خدا تو ہمارے ساتھ نہ ہو۔ ہماری عقل، ہماری دانش، ہماری خدا باتیں شاید اتنی قابل نہیں ہیں، پر خداوند توفیق دے، اے روح القدس مدد فرما، جب ہم تیرے کلام کو بیان کریں تو خداوند سچائی کے ساتھ ہو۔ مسیح خداوند کے نام سے آمین۔ آمین آمین۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ ہم لوگ لینٹ سیزن میں سے گزر رہے ہیں جی، اور روزوں کے ایام شروع ہو چکے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ ان دنوں میں روزہ ریاضت اور دعا میں وقت گزار رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ جرمایہ ٹی وی کے ناظرین کو یہ بتائیں کہ بائبل مقدس میں روزے کا آغاز کب ہوا، اور اس کے معنی کیا ہیں، اور اس سے کیا مراد ہے؟ بہت شکریہ بشپ صاحب، بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ تو بائبل مقدس میں روزوں کا آغاز جو ہے وہ روزے کے لفظ تو نہیں ہوا، مگر ایک اور پروسیس ہے، اور وہ احبار کی کتاب اور اس کا 23واں باب اور اس کی 26ویں آیت سے 32ویں آیت تک۔ جی، جب خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو قوم بنی اسرائیل سے یہ کہہ کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو
جو عبرانی مہینہ ہے اور پھر جو ہمارے عیسوی کیلنڈر کے مہینے ہیں یہ اکتوبر نومبر آتے ہیں اس میں. جی تو موسیٰ کو خدا نے کہا کہ تو اس مہینے کی فلاں تاریخ کو یوم کفارہ کا دن ڈیڈیکیٹ کرنا اور منانا، اور اس یوم کفارہ کے اندر جو بنی اسرائیل کا ہے اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا اور اس کے ساتھ مقدس مجمع جو ہے وہ مہیا کرنا. اور اس دن کو جو کفارہ کا دن ڈیڈیکیٹ کیا جائے گا اس میں سوختنی قربانیاں، آتشین قربانیاں اور مقدس مجمع کے ساتھ خدا کی عبادت. اور اس دن کو آپ نے اس طرح سے سیلیبریٹ کرنا ہے جیسے سبت کا دن ہوتا ہے، یعنی پاک دن. جی تو خداوند کے لیے ہم جو بھی دن ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں، نمبر 1 اس کے لیے ضروری ہے کہ دن بسر کرنے والے لوگ اور وہ دن مقدس اور پاک ٹھہرے، بغیر گناہوں کے، بغیر گندگی کے ہمیں اس دن کو بسر کرنا ہے. تو خدا نے ایسے ہی کہا. اور پھر خدا نے یہ کہا کہ تم اپنی جانوں کو دکھ دینا. تو اس واقعہ کے اندر جو مین چیز ہمارے لیے ہے وہ ہے اپنی جانوں کو دکھ دینا. جی اب اسی لفظ کو آگے جا کے ہمیں اس کی میننگز اور معنی ملتے ہیں کہ اپنی جانوں کو دکھ دینے سے مراد ہے روزہ رکھنا. جی ٹھیک ہے. سو یہ تو کفارے کا دن تھا اور اپنی جانوں کو دکھ دینے کا دن تھا، اور سال میں ایک دفعہ خدا نے ان کو کہا کہ آپ نے ایسا کرنا ہے. اور پھر خدا نے کہا اگر کوئی اپنی جانوں کو دکھ نہیں دیتا تو میں اس کو فنا کر سکتا ہوں. اس کی سزا تھی، جی میں اس کو جماعت سے باہر نکالوں گا. تو پاکیزگی اور خدا کے حکم کو ماننا بہت ضروری تھا. اور پھر اس دن کی جو ٹائمنگ تھی وہ ایک شام سے دوسری شام تک تھی. 32ویں آیت کے اندر، اسی احبار کی کتاب کے 23ویں باب کی 32ویں آیت میں اس کی ٹائمنگ جو تھی وہ ایک شام سے دوسری شام تک تھی. جی پاک دل سے، پاک اپنی حالت سے اس کو طہارت کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا تھا. اور جانوں کو دکھ دینے سے مراد یہ ہے روزہ رکھنا. اس کی ہم دلائل کے لیے جو حوالہ دیکھتے ہیں وہ حوالہ ہے داؤد نبی کا جو زبور 35واں ہے اس کی 13ویں آیت کے اندر. جب داؤد کا بادشاہ کا بیٹا بیمار ہوتا ہے تو وہ اس کی بیماری میں شفا کے لیے روزے رکھتا ہے. جی اور وہاں پر اس کے لیے جب روزے رکھتا ہے آخر وہ بیٹا مر جاتا ہے. اور پھر وہ اٹھتا ہے اپنی جگہ سے اور کہتا ہے کہ میں نے اپنی جانوں کو دکھ دے دے کر روزے رکھے اور میری دعا ہی میرے سینے میں واپس آ گئی. یعنی کہ اس کی دعا سنی نہیں گئی. جی جانوں کو دکھ دینے کے ساتھ ساتھ مراد ہے کہ روزہ رکھنا. اس کی دوسری دلائل یہ ہے جب ہم یسایہ نبی کے صحیفہ کے 58 باب میں دیکھتے ہیں اور اس کی 6 آیت میں، جب لوگوں نے روزے رکھے، بنی اسرائیل نے روزے رکھے اور وہ خدا کی مرضی میں نہیں تھے، جیسے خدا نے روزے کی ترتیب دی یا جو مقصد بتایا وہ بنی اسرائیل نے پورا نہیں کیا. اور وہاں پر بھی لکھا ہے، لوگ کہتے ہیں آئے خدا کیا ہم نے ایسے ہی اپنی جانوں کو دکھ دیا اور روزے رکھے؟ اور وہ اس بات پر خدا کے ساتھ گلا کرتے ہیں. اور خدا پھر آگے نیچے والی آیتوں میں یہی کہتا ہے، جو تم نے اپنے جانوں کو دکھ دیا، کیا ایسے روزے میں پسند کرتا ہوں؟ جی تو جانوں کو دکھ دینے سے مراد ہے روزہ رکھنا. اور روزے کا پہلا لفظ بائبل کے اندر قضات کی کتاب اور اس کے 20ویں باب کی 26ویں آیت کے اندر آتا ہے. اور وہ یہاں پر اس لیے آتا ہے جب اسرائیلی اور بنیامین کے قبیلے میں اختلافات پر جنگ ہوتی ہے تو اسرائیلی جنگ ہار رہے ہوتے ہیں، ان کے لوگ قتل ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں اور پھر روتے ہیں. اور پھر خدا کے حضور وہ آتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، جانوں کو دکھ دیتے ہیں. سو
روزہ جو ہے یہ احبار کی کتاب سے اس کا خدا نے ابتدا کی، اور جس کا مطلب جانوں کو دکھ دینا، جس کا مطلب ہے اپنے آپ کو خداوند کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنا۔ اور روزے جو تھے اکثر لوگ رکھتے تھے غم کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں، توبہ کے لیے، جی اور ٹاٹ اور خاک اور راکھ میں بیٹھ کر لوگ توبہ کرتے تھے، خدا کو مناتے تھے، خدا کے آگے اپنی مرادوں کو رکھتے تھے، اپنی مناجاتوں کو رکھتے تھے، اور اس طرح سے مقاصد ہوتے تھے، کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا تھا روزہ رکھنے کا اور خدا کو منانے کا، کہ وہ خاک اور راکھ میں ٹاٹ اوڑھ کر اوپر خاک ڈال کر خدا سے گلے شکوے کرتے تھے، روتے تھے، خدا ہمیں اس مصیبت سے بچا، یا خدا ہمیں اس معاملے سے بچا۔ مردکی نے بھی روزہ رکھا۔ جی تو اس طرح سے بائبل میں جو روزے کا آغاز ہوا وہ احبار کی کتاب سے، اور آگے پھر اس کے الفاظ بدلتے گئے اور اس طرح سے بامقصد ہوتے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرانے عہد نامہ میں جو لوگ روزہ رکھتے تھے وہ خدا سے اپنی دعا کا جواب یا اپنی درخواست کا جواب مانگنے کے لیے رکھتے تھے، اپنے آپ کو خدا کے حضور قربانی کے طور پر پیش کرتے تھے تاکہ خدا ان کی دعا کا جواب دے سکے۔ اب دوسری بات یا دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ موجودہ کلیسیائیں یا موجودہ دور میں جو مسیحی کیلنڈر کے مطابق جی جی ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، جی جی اس کے بارے میں آپ کیا کہنا پسند کریں گے؟ روزے رکھنا خدا کے پلان میں ہے۔ جی دعا اور روزہ ہمیں خدا کے قریب سے قریب لاتا ہے۔ دعا اور روزہ جب دونوں مل جاتے ہیں تو روحانی پاور بڑھ جاتی ہے، جی ناممکن کام ممکن ہو جاتے ہیں۔ آمین۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، اور یہ ایک ہر مسیحی ایماندار کے لیے ضروری ہے کہ جہاں دعا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے اور ریاضت کرتا ہے خداوند کے لیے، وہاں پر روزہ ضرور رکھے۔ جی اب رہی بات یہ جو ہمارے مسیحی روزے کیلنڈر کے مطابق ہر سال آتے ہیں، یہ ببلیکلی نہیں ہے، یہ بائبل کے دستور میں کہیں بھی نہیں ہے، جی پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ روزے ابتدائی کلیسیوں کے دستور میں ابتدائی کلیسیوں کے لیڈر صاحبان نے رکھے تھے۔ صدی جو ساتویں گزری، 7ویں صدی کے اندر جی رومن کلیسیوں نے اور پھر دوسری کلیسیوں نے مل کر ان چیزوں کو، جو علماء دین تھے مسیحیت کے اندر، انہوں نے ان روزوں کو آپس کے صلاح مشورہ کے اندر ترتیب دیا، جی اور اس کا آغاز انہوں نے ایش وینسڈے کے ساتھ، طریقے کے ساتھ کیا، ایک رسم کے ساتھ، کہ جو لوگ روزہ رکھیں، جب روزوں کے یہ سیزن 40 دن کے روزوں کے سیزن شروع ہو، یہ لینٹ سیزن شروع ہو، تو پھر اس کا آغاز جو ہے وہ آپ نے وینسڈے کے روز اپنے ماتھوں پر راکھ لگا کر اس کا آغاز کرنا ہے۔ یہ کلیسیائی انتظامات اور کلیسیائی سوچ ہے، ببلیکلی بائبل کی سوچ نہیں ہے۔ جی اور جب 16ویں صدی آئی تو جو پروٹیسٹنٹ لوگ تھے مسیحیت کے اندر، انہوں نے اس راکھ کی رسم کو چھوڑ دیا، بند کر دیا، مگر روزے کنٹینیو شروع کیے۔ جی تقریباً تمام مسیحی لوگ جو ہیں ان 40 دنوں کے روزوں کو ضرور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر کوئی رکھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ میں اس میں صرف اتنا سی بات کروں گا کہ جو کوئی چیز ہم ٹریڈیشنلی طور پر کرتے ہیں وہ دل سے نہیں ہوتی۔ جی اکثریت یہ ہے کہ یہ جو ہمارے کیلنڈر کے اندر روزے آتے ہیں، یہ ایک رسم کے طور پر آتے ہیں، یہ ایک سیزن کے طور پر آتے ہیں، ایک لینٹ کے طور پر آتے ہیں، یہ ہمارے دل سے نہیں ہوتے۔ اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی 90% روزے رکھتے ہیں تو ان میں یہ تبدیلی نہیں آتی کہ ان کا دل تبدیل ہو۔ جی
تھوڑے پرسنٹ لوگ ہیں جو اپنے دل سے چینج لانا چاہتے ہیں. روزہ جو ہوتا ہے نا بشپ صاحب با مقصد ہوتا ہے. آمین. کوئی مقصد ہوتا ہے کسی بھی کام کا, کسی بھی چیز کا. تو جو رسم ہوتی ہے وہ انسان گزرتے گزرتے کر جاتا ہے, نہ تو دل پر اثر ہوتا ہے نہ کسی اور پر اثر ہوتا ہے. وہ ایک فرض ہوتا ہے جو میں نے پورا کرنا ہے. روزے بہت اچھے ہیں, میں نے شروع میں عرض کیا. ابتدائی کلیسیاں روزے رکھتی رہی ہیں, انہوں نے روزوں میں اپنا روزوں کے لیے دن مقرر کیے تھے, مگر اس طرح کے نہیں تھے وہ. یہ جو روزہ ہے یہ ہمارے 40 روزے جو بھی کانسیپٹ ہے کہ میں بھی یہ یسوع مسیح نے 40 دن کا فاقہ کیا اس کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے, مگر اس کے ساتھ بھی یہ ریلیشن اس کا نہیں ہے. کیونکہ ہم ان روزوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں, ہم ان روزوں کے ساتھ جیزس کو مصلوب کر دیتے ہیں. ہمارے اینڈ مصلوبیت کے ساتھ ہوتے ہیں. مگر جیزس نے جب 40 دن کا فاقہ کیا, وہ ایک روزہ ہی سمجھ لو, تو اس کے ساتھ انہوں نے منادی کے لیے اپنے آپ کو آسمان کی بادشاہت کے لیے, اپنے آپ کو اس بڑے مشن کے لیے مضبوط کیا, روح کے اندر مضبوط ہوئے, تیاری کی, اور پھر ایک بڑے مشن کو شروع کیا جو ان کا 3.5 سال کا زمینی مشن تھا. تو روزہ جو ہے, ایک بات میں تھوڑا سا کہنا چاہتا ہوں اس کی میننگز کے اندر آگے سمجھنے کے لیے. ہم روزے کو انگریزی میں فاسٹنگ کہتے ہیں, اور یہ فاسٹنگ کا جو لفظ ہے نا روزے کے لیے, یہ لفظ فاسٹ FAST فاسٹ سے آیا ہے. اور فاسٹ کا مطلب ہوتا ہے پکا یا مضبوط یا بندھا ہوا. اگزامپل اس کی ہے, جب ہم گاڑی چلاتے ہیں نا بشپ صاحب, تو اس میں روڈ کے اوپر بورڈ لکھتے ہیں فاسٹن یور سیٹ بیلٹس, کہ اپنی ڈرائیونگ سیٹ کی یا گاڑی کے اندر جو بیلٹس ہیں وہ اپنے آپ کو اس میں مضبوط سے باندھے رکھو. ٹھیک ہے, اس کا مقصد ہے تاکہ جھٹکے پر آپ گرو نہ اور چوٹ نہ لگے. تو یہ جو فاسٹنگ کا لفظ ہے یہ بھی فاسٹ ہی نکلا ہے. اور جب کوئی عمل ہمارا ایک ہی کام کے اندر لانگ ہو جاتا ہے, جیسے رات کو انسان سوتا, جو نیچر کہتی ہے نا سونے کا ٹائم, وہ شام کھانا کھانے کے تھوڑی دیر بعد نیچر کہتی ہے سو جاؤ. وہ علیحدہ بات ہے کہ لوگ رات 2 بجے سوئے, 3 بجے سوئے, 1 بجے سوئے, لیکن جو نیچر ہے نا وہ شام کے وقت سونے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اور صبح سویرے جب روشنی نکل رہی ہوتی ہے آٹومیٹک جاگ آتی ہے. تو اتنی لمبی نیند جو ہوتی ہے نا, ڈیپ سلیپ ہونا, تو اس کو ہم کہتے ہیں فاسٹ. یعنی مضبوطی کے ساتھ ایک نیند کے عمل میں انسان گزر رہا ہے. اور جب اس نیند کو انسان توڑتا ہے نا, صبح سویرے اٹھتا ہے, اور اٹھنے کے بعد پھر ایک عمل کرتا ہے, کچھ کام کرنے کے بعد کھانا کھاتا ہے, تو صبح کے کھانے کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں بشپ صاحب؟ بریک فاسٹ. وہ اسی عمل سے ہے کہ ہم نے ایک لمبی نیند کو جس میں ہم فاسٹ تھے, بندھے ہوئے تھے, کنٹینیو تھی, اس کو بریک کیا. اور اس کے بعد جو مین ہمارا اس میں عمل ہے وہ ہم نے کھانا کھایا, تو اسی عمل کے بعد یہ بریک فاسٹ ہے, یعنی ہم نے افطاری کی ہے نا. تو جب ہم روزہ کھولتے ہیں نا تو وہ بریک فاسٹ ہوتا ہے. ایک لمبے عرصے کو نہ کچھ کھانا, نہ کچھ پینا, نہ کچھ چکھنا, ہم نے اس میں سے اپنی جانوں کو دکھ دیا ہے. اور جب ہم اس کو توڑیں گے 24 گھنٹوں کے اندر آخر میں, تو پھر ہم اس کو جو ہے نا فاسٹ کو اس کو توڑیں گے اور پھر ہم افطاری میں جائیں گے. تو یہ اسی طرح سے بھی اس کو سمجھنے کی بات, اس میں ہمیں مضبوط ہونا ہے. ویسے بھی بائبل میں ہمیں ملتا ہے کہ 3 دن کا روزہ بھی رکھا گیا, 7 دن کا روزہ بھی رکھا گیا. پھر ہم لوگ 40 دن کے جو روزے رکھ رہے ہیں جسے ہم مسیح کے واقعہ کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کرتے ہیں. تو بائبل مقدس میں تو مطلب یہ ہمیں نہیں کہا گیا کہ یہ 40 کے روزے جو ہیں یہ ہم پر فرض ہیں, کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ جب تو روزہ رکھے, جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو روزے کی ضرورت ہے. ابھی آپ نے کہا کہ روزہ جو ہے وہ ہمیں روحانی زور دیتا ہے, روحانی طاقت دیتا ہے اور روحانی بلوغت دیتا ہے, اور ہمیں لائق بناتا ہے کہ ہم لوگ آسمان سے اپنی دعاؤں کا جواب لے سکیں, خدا سے برکات حاصل کر سکیں, ہماری توبہ کو خدا قبول کرے, ہماری توبہ کو خدا قبول کرتا ہے اور اس کے عوض ہم پر رحم اور ترس کھاتا ہے. تو بائبل مقدس کے مطابق جو روزے رکھے گئے اور جو آج روزے رکھے گئے,
ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بشپ صاحب آپ نے کافی اچھی تھوڑا سا ہمیں بتایا ہے کہ بائبل میں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں نے روزے رکھے، 3 دن کا رکھا یا 7 دن کا رکھا یا اس سے زیادہ رکھا. تو بائبل مقدس کے اندر پرانے عہد نامہ میں روزے رکھے گئے، ٹھیک ہے. کچھ روزے بنی اسرائیل نے اسیری میں رکھے تھے 70 سال تک. زکریا 7ویں باب کی 4 آیت کے اور 5ویں آیت میں. 8ویں باب کی پھر ہم اندر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے 4 روزے جو تھے اسیری میں لیے تھے خدا سے. ایک روزہ یہ کفارے کا تھا. تو اگر ہم دیکھے جائیں تو یہ 5 روزے بنی اسرائیل کو خدا کی طرف سے ملتے ہیں سالانہ، ٹھیک ہے نا. 40 روزے ان کو بھی نہیں ملے. جی. اچھا، باقی جب لوگ روزے رکھتے تھے وہ ہر ایک کی توفیق تھی، ہر ایک کی روحانی توفیق تھی کہ میں نے کتنے دن روزہ رکھنا ہے. اب داؤد کو دیکھے اس نے کہا جب تک شفا نہ میرے بیٹے کو ملے گی میں روزے میں ٹھہروں گا، میں اپنی جان کو دکھ دے گا. یہ ہر ایک کی اپنی ایک مشن تھا، ایک اپنا ایک ٹارگٹ تھا کہ میں نے 3 دن تک رکھوں. اب ہم آستر کو دیکھیں. آستر کے قوم کے اوپر، یہودیوں کے اوپر جب قتل عام کا اناؤنسمنٹس ہوتی ہیں تو مرد کی جو ہے وہ اس میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. اور پھر پلان جو کیا گیا اور اناؤنسمنٹس کی گئی کہ پورے یہودیت کے اندر ہم یہ اس میسج کو دے دیں کہ یہ جو ہمارے اوپر موت کا پروانہ آ گیا ہے اور قوم یہودیت کو قتل کیا جائے گا اس بات سے، تو اس کے لیے ہم روزہ رکھیں. پھر انہوں نے روزہ رکھا آستر کی کتاب کے 4 باب کی 16ویں 17ویں آیت کے اندر. ہاں جی، 3 دن کا غالباً روزہ رکھا انہوں نے وہاں پر. اور اس میں انہوں نے کیا کہا؟ نہ کوئی کھائے، نہ کوئی چکھے اور نہ ہی کوئی پیے. یعنی روزہ جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم لیکوڈ لے لیں اور جو ہے ہم روٹی نہ کھائیں، ہے نا. یہ کچھ لوگوں کے مختلف خیالات ہیں. آگے جا کے ہم اگر موقع ملا تو ہم کچھ رسم و رواج جو اس میں ایڈ ہو گئے ہم اس میں تھوڑا شیئرنگ کریں گے. تو روزہ جو ہے یہ مکمل 24 گھنٹوں کا، 8 پہر کا، نہ کچھ کھانا، نہ کچھ پینا، نہ کچھ چکھنا، اور اس کے ساتھ عبادت میں خدا کے ساتھ قائم رہنا اور مضبوط مسیحیت کے اندر جڑے رہنا. یہ اثر ہے اس کا. یعنی عرض ہوئے بائبل ہمیں جو پیٹرن دیا گیا ہمیں اس کے مطابق خدا کے حضور جانا ہے، اپنی قربانی چڑھانی ہے، اور اپنے آپ کو جو روزے کا اصل متن ہے دکھ دینا اس کو ویسے جو ہے اپنانے کی ضرورت ہے. اور مسیحیوں کے لیے کوئی بھی روزے کا دن ببلیکلی مقرر نہیں ہے. جی، ہم سنڈے کو بھی رکھ سکتے ہیں، فرائیڈے کو بھی رکھ سکتے ہیں جب ہماری توفیق ہو، یا ہم کنٹینیو کو ویکلی رکھنا چاہتے ہیں اپنی روحانی تازگی کے لیے، پاور کے لیے، جب چاہے. ابھی آپ نے ہمیں بتایا ہے متی کی انجیل کے 6 باب کی 16ویں سے 18ویں آیت کے اندر لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا نئے عہد نامہ میں، اس نے کہا روزہ رکھو جب تم چاہو. یعنی جب آپ کی نیڈز ہے، جب آپ کی ضرورت ہے، کوئی ریکوائرمنٹ ہے، کوئی توبہ ہے. ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں گے ڈینیل کا. اب ڈینیل نے روزے رکھے کب؟ جب وہ اسیری میں تھا اور آخری دن تھے اسیری کے، اور اس نے پھر جب دیکھا کہ قوم بنی اسرائیل نے یا میرے باپ دادا نے گناہ کیے اور آج ہم یہاں پر اسیری میں ہیں، پھر اس لکھا ہے کہ اس نے روزے رکھے. 9ویں باب کی شروع میں 3 آیت کے اندر روزے رکھے اور توبہ کی، خاک اور راکھ میں بیٹھ کر خدا کو منایا. بالکل. تو خدا کو منانے کا انداز بھی کچھ اس طرح سے لوگوں کا ہے، اپنے آپ کو حلیم، حقیر، خاک سر کر دینا، حلیم ہو جانا، خدا کے حضور سرنڈر کر دینا، تب جا کے ہم خدا کو راضی کر سکتے ہیں. جی، راضی کر سکتے ہیں. تو ناظرین، آپ نے سنا کہ روزے سے کیا مراد ہے. روزے کا مطلب ہے اپنے آپ کو دکھ دینا، خدا کے حضور عاجز اور انکسار ہونا، خدا کے حضور اپنی فروتنی اور حلیمی کو پیش کرنا، اور خدا کے حضور اپنے آپ کو قربانی کے طور پر پیش کرنا، تاکہ خدا ہماری بدنی قربانی کو، ہماری روحانی قربانی کو قبول کرے اور ہم پر رحم فرمائے. ہم نے ابھی خدا کے کلام میں سے یہ سیکھا ہے کہ ہمیں کہیں پر بھی رسمی یا روایتی روزے نہیں دیے گئے، بلکہ خدا نے ہمیں فری ول دی ہے، آزاد مرضی دی ہے. جب چاہے تم روزہ رکھو، اور جب آپ محسوس کریں، جب آپ اس بات کو اپنے اندر ایک بوجھ کے طور پر لیں، مجھے روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، آپ دکھ میں ہیں، پریشانی میں ہیں، مصیبت میں ہیں،
ضرورت میں ہیں، برے حالات میں ہیں، بیماری میں ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعاؤں کا جواب آسمان سے آئے، تو پھر آپ کو روزے اور دعا کے ساتھ خدا کے سامنے پیش ہونے کی ضرورت ہے۔ جب آپ کی دعا کا جواب آسمان سے آئے، اور دعا کا جواب آسمان سے صرف ایک ہی حالت میں آتا ہے، ہم خدا کے حضور فروتن ہو جائیں، حلیم ہو جائیں، عاجز ہو جائیں، اور اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں سونپ دیں۔ ہمیں آج جو روزے رکھنے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ خدا کے کلام کے مطابق، خدا کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق، جو ہمیں شریعت میں تعلیمات ملی ہیں ان کے مطابق ان روزوں کو رکھنا ہے، تاکہ ہماری قربانیاں وہ جو ہے رائگاں نہ جائے، بلکہ وہ ہمارے لیے پھلدار ہوں۔ خدا نے ہمیں موقع دیا، ہم اس لینڈ سیزن میں رہتے ہوئے خدا کے حضور عاجز اور انکسار ہو جائیں، خدا کے حضور اپنی دعا اور روزے میں زندگی بسر کریں، تاکہ اس کے وسیلے ہماری دعاؤں کا جواب آسمان سے آئے اور ہم خدا کے حضور سے تازگی کے دن بائیں۔ آئیے پروگرام کے آخر میں چاہوں گا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں۔ ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں گے۔ آسمان اور زمین کے خدا، قادر مطلق باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تو نے ہمیں فضل دیا کہ ہم خداوند تیرے حضور آ سکیں اور تیرے نام کو مبارک کہہ سکیں۔ خدا شکر گزار ہوں خداوند خدا اس لینڈ سیزن کے لیے، جس میں خداوند تمہیں فضل دیتا ہے کہ ہم دعا اور روزے میں رہ کر تیرے حضور خداوند خدا تیری پسندیدگی کو حاصل کر سکیں، ہم تیری نگاہ میں پسندیدہ ٹھہریں، ہم خداوند تیری حضوری میں حلیم ہوں، فروتن ہوں، عاجز ہو جائیں۔ ہم تیری حضوری میں خداوند اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تاکہ خداوند جو کچھ بھی ہمارے اندر گھمنڈ ہے، تکبر ہے، ہمارے اندر کوئی بھی گناہ ہے، خداوند سرکشی، نافرمانی ہے، وہ خداوند اس سیزن میں ہماری زندگیوں سے جاتی رہے، ہم تیرے فرما بردار بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں۔ خداوند منت کرتا ہوں اس پروگرام کے وسیلے خداوند تو اپنے لوگوں کو خداوند حکمت دے، فہم دے، تاکہ آج جو کچھ انہوں نے خداوند خدا ان روزوں کی تعلیمات کے بارے میں سیکھا ان کی زندگی میں پھلدار ہوں۔ میں جرمایہ ٹی وی کے لیے خداوند تیرے بندہ خداوند ریورنڈ ڈاکٹر ایمانویل طاہر کے لیے، ان کی اہلیہ کے لیے، خاندان کے لیے، انٹائر ٹیم کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں اور تیری برکت چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں۔ خداوند خدا تو اس چینل کو، خداوند خدا جرمایہ ٹی وی کو خداوند بہت سی زندگیوں کے لیے بابرکت ٹھہرا، تاکہ اس کے وسیلے خداوند تیرے لوگ تیرے کلام کو سیکھیں اور خداوند خدا تیری بادشاہی میں داخل ہوں۔ یہ خداوند چینل بہت سی زندگیوں کو تیرے گلے میں شامل کرنے کا سبب ٹھہرے۔ خداوند تو ہماری دعا پر اپنا کان لگا، سن اور بخش دے، مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے قادر نام سے، آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور خداوند ہمیشہ آپ پر اپنی سلامتی کو ٹھہرائے رکھے۔ دیکھتے رہیے جرمایہ ٹی وی، بہت سے خوبصورت پروگرام آپ کے لیے جرمایہ ٹی وی لے کر آ رہا ہے، تاکہ آپ برکت پائیں اور خداوند کے حضور مبارک ٹھہریں۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس پاکستان، گاڈ بلیس جرمایہ ٹی وی۔